سوال: قرآن مجید میں کس سورہ کا نام ایک خاتون کے نام پر ہے؟ جواب: سورہ مریم۔ سوال: سورہ مریم میں کس عظیم خاتون کا تفصیلی ذکر ہے؟ جواب: حضرت مریم علیہ السلام۔ سوال: حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: قرآن میں کس نبی کو ذوالنون بھی کہا گیا ہے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو۔ سوال: ذوالنون کا تعلق کس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ جواب: مچھلی والے واقعے کی طرف۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام کس چیز کی بہترین مثال ہیں؟ جواب: صبر اور اللہ پر بھروسے کی۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام نے تکلیف کے دوران اللہ تعالی سے کیا مانگا؟ جواب: اللہ کی رحمت اور شفا۔ سوال: بنی اسرائیل کے لیے چٹان سے کیا جاری کیا گیا؟ جواب: پانی کے چشمے۔ سوال: اصحاب کہف کے ساتھ کون سا جانور تھا؟ جواب: ایک کتا۔ سوال: سورہ کہف میں ذوالقرنین کا ذکر ہے؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: منی کس عبادت سے متعلق ہے؟ جواب: حج سے۔ سوال: شب قدر کی عبادت کتنی راتوں سے بہتر ہے؟ جواب: 1000 مہینوں سے۔ سوال: جنت میں داخلے کا اصل سبب کیا ہے؟ جواب: اللہ کی رحمت۔ سوال: جہنم سے بچانے والی بڑی چیز کیا ہے؟ جواب: ایمان۔ سوال: اللہ تعالی کے کلام کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: قرآن مجید۔ سوال: قرآن کی حفاظت کس نے فرمائی؟ جواب: اللہ تعالی نے۔ سوال: اللہ کو یاد کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: ذکر۔ سوال: مسلمان کو کس چیز سے بچنا چاہیے؟ جواب: گناہوں سے۔ سوال: دل کی بیماریوں میں ایک بیماری کیا ہے؟ جواب: حسد۔ سوال: حضرت بلال رضی اللہ عنہ کس وجہ سے مشہور ہیں؟ جواب: اذان دینے کی وجہ سے۔ سوال: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کس علم میں مشہور تھے؟ جواب: فقہ۔ سوال: حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ جواب: غزوہ مؤتہ میں۔ سوال: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کس چیز کے لیے مشہور تھے؟ جواب: حدیث نبوی کی روایت کے لیے۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کس علم میں مشہور تھی؟ جواب: علم حدیث و فقہ میں۔ سوال: حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس کیا محفوظ تھا؟ جواب: صحیفے۔ سوال: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کس چیز میں مشہور تھے؟ جواب: تلاوت قرآن۔ سوال: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کس کام میں مشہور تھے؟ جواب: کتابت وحی۔
سوال صحابہ رضی اللہ عنہم سے محبت کرنا کس چیز کا حصہ ہے؟ جواب ایمان۔ سوال قرآن میں سب سے پہلی قسم کس چیز کی آئی ہے؟ جواب فجر کی۔ سوال قرآن میں کس پرندے کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں آیا ہے؟ جواب ہدہد۔ سوال حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں کیا کام کیا؟ جواب دعوت توحید دی۔ سوال حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر اختیار کس کے حکم سے تھا؟ جواب اللہ تعالی کے حکم سے۔ سوال توحید کا سب سے مختصر اور جامع بیان کس سورہ میں ملتا ہے؟ جواب سورہ اخلاص میں۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے کس کے گھرانے نے اٹھایا؟ جواب فرعون کے گھرانے نے۔ سوال شیطان انسان کو کس چیز کی طرف بلاتا ہے؟ جواب برائی اور گمراہی کی طرف۔ سوال قوم عاد کس چیز پر بہت ناز کرتی تھی؟ جواب اپنی طاقت اور قوت پر۔ سوال دعا کرتے وقت کس سے مانگنا چاہیے؟ جواب صرف اللہ تعالی سے۔ سوال حضرت یوسف علیہ السلام کی کتنے بھائی تھے؟ جواب 11 بھائی۔ سوال کیا زیادہ سونا اداسی کی علامت ہو سکتا ہے؟ جواب بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے۔ سوال کون سی چیز انسان کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے؟ جواب دنیا کی محبت اور غفلت۔ سوال وہ کون سی جگہ ہے جہاں مومنوں کو کوئی تکلیف اور درد نہیں ہوگا؟ جواب جنت۔ سوال اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو کیا بنا دیا؟ جواب ٹھنڈی اور سلامتی والی۔ سوال طوفان نوح میں کون لوگ نجات پائے؟ جواب اہل ایمان والے۔ سوال آذان کے بعد کون سی دعا پڑھنا مسنون ہے؟ جواب دعائے وسیلہ۔ سوال سورہ یاسین قرآن مجید کے کس پارے میں ہے؟ جواب 22ویں اور 23ویں پارے میں۔ سوال خانہ کعبہ کا طواف کس کونے سے شروع ہوتا ہے؟ جواب حجر اسود والے کونے سے۔ سوال میاں بیوی کو اختلاف کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جواب صبر، سمجھداری اور باہمی گفتگو سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مردوں کے ساتھ کیا کیا؟ جواب انہیں زندہ کیا۔ سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں کیا معجزہ دکھایا؟ جواب گود میں کلام کیا۔ سوال حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ہدہد کس حیثیت سے تھا؟ جواب خبر لانے والا۔ سوال ملکہ سبا کی قوم کس چیز کی عبادت کرتی تھی؟ جواب سورج کی۔ سوال سمندر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا ہوا؟ جواب راستہ بن گیا۔ سوال نماز کے دوران چینک آنا کس بات کی علامت ہے؟
جواب نماز میں چھینک آنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، نیز جس شخص کو نماز میں چھینک آئے اسے نماز کی حالت میں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے۔ تاہم چھینکنے والے شخص نے نماز کی حالت میں چھینک آنے پر الحمدللہ کہہ دیا تو اسے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی، البتہ کسی کو چھینک آنے پر نماز کے دوران یرحمک اللہ کہنے کی اجازت نہیں، بصورت دیگر نماز فاسد ہو جائے گی۔ سوال: سب سے پہلے رسول کون تھے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مشہور لقب کیا تھا؟ جواب: طاہرہ۔ سوال: صلح حدیبیہ کے بعد اسلام کی دعوت میں کیا ہوا؟ جواب: اسلام تیزی سے پھیلا۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو کیا خط بھیجا؟ جواب: دعوت اسلام کا خط۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو کیا بھیجا؟ جواب: دعوتی خطوط۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب: چند دن۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کا نام کیا تھا؟ جواب: ذوالفقار۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خط لکھتے وقت مہر کیوں استعمال فرماتے تھے؟ جواب: خطوط کی تصدیق کے لیے۔ سوال: کس عمر میں بیوی کے قریب جانا حرام ہے؟ جواب: بعض لوگ اپنی طرف سے ایسی باتیں مشہور کر دیتے ہیں کہ شوہر کی عمر 60 سال ہو جائے تو اسے بیوی سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے، حالانکہ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی پابندی بیان نہیں ہوئی، اس لیے بغیر دلیل کے پھیلائی جانے والی ایسی باتوں پر یقین کرنے کے بجائے قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات کو ہی معیار بنانا چاہیے۔ سوال: نیند میں اچانک جھٹکا لگنا کس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ جواب: نیند میں اچانک جھٹکا لگنا عموماً نیند کے ابتدائی مرحلے میں آنے والا ایک قدرتی جھٹکا ہوتا ہے، جسے طبی زبان میں نیند کا اچانک جھٹکا کہا جاتا ہے۔ یہ اکثر تھکن، نیند کی کمی، ذہنی دباؤ یا بے چینی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ سوال: حبشہ کی طرف ہجرت کیوں کی گئی؟ جواب: ظلم سے بچنے کے لیے۔ سوال: حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سامنے کیا پڑھا؟ جواب: قرآن کی آیات۔ سوال: حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کس سورہ کی آیات سنائی؟ جواب: سورہ مریم۔ سوال: میثاق مدینہ کا مقصد کیا تھا؟ جواب: اجتماعی نظم و امن۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ جواب: بہترین نمونہ۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے ساتھ کیسا برتاؤ فرماتے تھے؟ جواب: شفقت فرماتے تھے۔ سوال: قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ جواب: آیت الکرسی۔ سوال: قرآن مجید میں صدقہ کس نیت سے دینے کی تعلیم ہے؟ جواب: اللہ کی رضا کے لیے۔ سوال: سورہ فلق میں کس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے؟ جواب: برائیوں سے۔ سوال: شیطان کا باپ کون تھا؟ جواب: ابلیس۔
سوال ابلیس نے انسان کو گمراہ کرنے کا عہد کیا؟ جواب جی ہاں۔ سوال آذان کس عبادت کے لیے دی جاتی ہے؟ جواب نماز کے لیے۔ سوال نماز کے آخر میں کیا پڑھ کر سلام پھیرا جاتا ہے؟ جواب تشہد۔ سوال نماز کے لیے جسم اور کپڑے کیسے ہونے چاہیے؟ جواب پاک۔ سوال پانی نہ ملے تو پاکی کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ جواب تیمم۔ سوال روزے دار کے لیے افطار کے وقت کیا خاص اہمیت رکھتا ہے؟ جواب دعا۔ سوال اعتکاف عموماً کس مہینے میں کیا جاتا ہے؟ جواب رمضان المبارک میں۔ سوال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بدلہ کیا ہے؟ جواب کئی گنا اجر۔ سوال حرام مال کا استعمال کیسا ہے؟ جواب ناجائز ہے۔ سوال والدین کے ساتھ نرم گفتگو کرنا کیسا ہے؟ جواب نیکی ہے۔ سوال صبر کرنے والی عورت کے جسم میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ جواب صبر کرنے والی عورت کے جسم میں کوئی خاص جسمانی تبدیلی ہونا ثابت نہیں۔ صبر کا اصل اثر اس کے دل، ذہن اور کردار پر ہوتا ہے۔ وہ مشکل حالات میں خود کو سنبھالنے اور اللہ پر بھروسہ کرنے والی بنتی ہے۔ صبر انسان کو سکون، حوصلہ اور مضبوطی عطا کرتا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوال سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب حفاظت ہے۔ سوال وضو کے بعد کون سا کلمہ پڑھنا مسنون ہے؟ جواب کلمہ شہادت۔ سوال استخارہ کس سے مانگا جاتا ہے؟ جواب اللہ سے۔ سوال اللہ تعالیٰ کس توبہ کو قبول فرماتا ہے؟ جواب سچی توبہ۔ سوال درود پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب رحمتیں ملتی ہیں۔ سوال بارش کے وقت دعا کرنا کیسا ہے؟ جواب باعث برکت ہے۔ سوال مظلوم کی دعا کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ جواب رد نہیں ہوتی۔ سوال وہ کون سے شخص ہے جس کو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا؟ جواب دوزخ میں سب سے پہلے قابیل جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے اس کو ڈالا جائے گا۔